بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود سے مناظرہ تاریخی کتب میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو، میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہاران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمر بن امرۃ القیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا، اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار بھی وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت ہاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ کے اولاد نہیں ہوئی تھی اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور 9 مولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ اور لختے جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک نہ چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جانے جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولیں، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟
آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھ گئے لیکن الفت بدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اونٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیابان میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ پھر حضرت ابراہیم وہاں سے پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زیادہ راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں، اسے بہنے دیتیں تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا اور پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا ہے میرا بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کے سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل کی عمر 15 سال تھی کہ آپ کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر و شاکر خاتون حضرت ہاجرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل کو والدہ سے بچھڑنے کا بڑا غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شادی امارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماعیل گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کے سرد مہری اور نامناسب رویے کی بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل گھر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے، اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی
ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا، تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خود کار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا، پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل جبل ابو قیس کے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا، اسے حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف کے جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکے کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ قرۂ ارض و سما پر ہر زی روح نے اسے سنا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دو عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں سے امام الانبیاء، آقائے دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے معبود حقیقی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا یوں ذکر کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ کر اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاروں پہاڑوں پر رکھے ہوئے پرندوں کے مختلف اعضاء ان کی طرف آتے رہے اور جڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن کے تمام اجزاء آپس میں جڑ گئے، ان پر پہلے کی طرح پر آ گئے اور وہ زندہ ہو کر اڑ گئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک گول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا، اور پھر ایک طویل مدت بعد وہی چھوٹا سا مچھر
اس کے دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یوں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعوے دار کی موت دنیا کی انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم نے ان کی تدفین سرزمین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے قصے نقل کیے ہیں جن کی تفصیل بہت طویل ہے اور ان میں بہت زیادہ تضاد بھی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی وفات اچانک ہوئی اور آپ کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ کو اپنی والدہ حضرت سارہ کے پہلو میں بستی ہیبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اللہ کے تینوں نبیوں کی قبور مبارکہ اس عمارت میں ہیں جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔